اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ شب جمعہ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ان کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نعرہ الصلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ شاید ہی کوئی خطیب ہو کہ جس نے رمضان گزرنے کے بعد اور عید بھی ختم ہو جانے کے بعد اس آیت کو پڑھا ہو جو میں نے آج پڑھا ہے آپ کے سامنے، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مولانا وہ تو گزر گیا معاملہ، آگے کیا ہے؟ آگے ہے لعلکم تتقون۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ روزے فرض اس لیے کیے گئے تھے کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو اب وہ اپنے آپ میں جانچ لینے کا موقع آ گیا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کے حوالے سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا یہاں پر محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لعلکم تتقون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو شاید ہی اللہ کی نسبت سے نہیں، ہماری نسبت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاید نہیں کہتا کہ اسے معلوم نہ ہو کہ شاید یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا کہ کل آپ نماز جمعہ میں تشریف لائیں گے، آپ نے کہا مولانا شاید اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید وہ یہ کرے گا یا شاید وہ یہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے معاملے میں شاید نہیں ہے، اس کا ما کان و ما یکون برابر ہے۔ اس کے لیے ماضی اور حال بالکل برابر ہے، مستقبل بالکل برابر ہے۔ اس کا علم ذاتی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، جو شہود ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو غیب اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ؟ یہ اس کی نسبت سے نہیں، مکلف کی نسبت سے، کہ اگر روزہ اس معیار پر رکھا تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تھا تو پھر تم متقی بن جاؤ گے۔ لہذا تم روزہ رکھو شاید متقی بن جاؤ، یعنی فقط بھوکا پیاسا رہنے میں ضروری نہیں کہ تم متقی بن جاؤ گے، لیکن اگر روزہ ساری شرائط کے ساتھ رکھا تب متقی بن جاؤ گے، تب یہ بات طے ہے، تب یہ بات یقینی ہے۔ آپ نے موضوع اسے غور کیا ہوگا تو اس میں ہم نے چاہتے یہ ہے کہ گفتگو کے پہلے حصے میں، چونکہ پہلی شب جمعہ ہے، تو اس بات کا ہم اپنے آپ کو یہ احساس دلا سکیں کہ ہم رمضان سے باہر نکلے ہیں، اسلام سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ عید کے دن ہی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب واقعی اسلام ہی سے باہر نکل چکے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو بسا اوقات آپ ایران سے فلائی کیجئے، تہران سے دبئی یا قطر، تو بہت سے لوگ اگلے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پیرس سے فلائٹ آ رہی ہے یا جرمنی سے آ رہی ہے یا تہران سے آ رہی ہے۔ تو ایک صاحب اس میں کھڑے ہو گئے، بزرگ تھے، وہ متدین تھے، انہوں نے کہا کہ خانم ہاں، یعنی عورتوں سے کہا کہ ہم ایران سے باہر نکلے ہیں، اسلام سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو ویسے ہی معاملہ ہے، ہم رمضان سے باہر نکلے ہیں لیکن اسلام سے باہر نہیں نکلے۔ تو اسلام ہے 24/7، ہے نا، تسلیم خم ہو جائے۔ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام میں تسلیم خم ہونا۔
تو وہ ہمیشہ جاری و ساری ہے اور وہ مومن کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہ غور فرمائیے گا کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا شیڈیول اور رمضان کے بعد کا شیڈیول، اس میں فرق تو آ جاتا ہے، بہرحال رمضان کی اپنی ایک برکت ہے، لیکن اس موضوع کو رکھنے کا جو موٹو تھا ہمارا، وہ بھی امیر کائنات مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دو فرامین تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک تو مولا نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کا مہینہ تمہیں وہ عطا کیا کہ جس کے دن رحمت ہے، راتیں مغفرت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہ ڈسپلن، یہ میں اس کا انگریزی ترجمہ کر دوں تاکہ بچوں تک آسانی سے بات پہنچ جائے، وہ ڈسپلن جو تم نے رمضان میں اختیار کیا اسے جاری و ساری رکھو۔ ایک تو امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے، یعنی وہ قوت جو تقویٰ کی حاصل ہوئی ہے اسے محفوظ کر کے رکھو۔ شب قدر کے اعمال میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی انسان پر ایک کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے رات کے کسی بھی حصے میں کہ وہ اپنے آپ میں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل بہت جڑ گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور یہ کیفیت کبھی شب جمعہ بھی طاری ہو سکتی ہے، کسی بھی موقع پر، کبھی دعا میں کبھی اعمال میں انسان یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اب واقعاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ جو لو لگنی چاہیے وہ اسے محسوس ہو رہی ہے۔ تو کبھی ایسی کیفیت آپ پر طاری ہو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں دنیا کی نعمتیں کافر کو بھی دیتا ہوں، مومن کو بھی دیتا ہوں، لیکن مومن کو فقط جو خاص چیز دیتا ہوں وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت، وہ کافر کو نہیں دیتا ہوں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائی، اور ہر ایک کی زندگی کا تجربہ ہے، جس طرح سے آپ کے چہرے مجھے بتلا رہے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی کیفیت آتی ہے، دعا کو میل پڑھتے ہوئے، کبھی نماز میں، کبھی تعقیبات نماز میں، تو جب یہ کیفیت طاری ہو تو اس کو خود سے سبسائڈ نہ ہونے دیں، اس کو جاری و ساری رکھیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ یہ کیفیت خود ہی توڑ دیں۔ مثلا یہ کیفیت طاری تھی کہ ہم اچانک کوئی چیز یا ہم موبائل دیکھنے لگے، ہم نے کہا دیکھو واٹس ایپ پہ کیا میسج آیا ہوا ہے، یا فرض کیجئے کہ آج کل کسی منچلے کو فوراً ہی خیال آیا کہ میں ذرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دیکھوں کہ سوال پوچھ کے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ کیا جواب اس کا آ رہا ہے، تو اس کو اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ذرا سا انتظار کریں اس کے لیے کہ جب یہ کیفیت آپ پہ طاری ہے تو آپ اس روحانیت کو جاری و ساری رکھیں۔ ہاں خود بخود یہ کیفیت ختم ہوگی اس لیے کہ ہم امام معصوم نہیں ہیں تو وہ الگ بات ہے، ہم امام معصوم نہیں ہیں اس لیے کہ امام معصوم پر جو کیفیت ہے، جو میں نے کہا کہ جو موٹیو تھا میرا اس موضوع کو آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈسکس کرنا، وہ یہ کہ جب مولا علی علیہ السلام کی خادمہ سے ان کی شہادت کے بعد یہ پوچھا گیا کہ عبادت کے 3 بڑے مہینے ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، یہ تو بتلائیے گا کہ آپ علی کے گھر میں رہتی تھی تو علی کس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے؟ رجب المرجب میں، شعبان المعظم میں، رمضان المبارک میں۔ تو مولا کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس خادمہ نے جواب دیا کہ تم رجب اور شعبان اور رمضان کا سوال کر رہے ہو، میری تو زندگی گزر گئی، میں نے علی کے رمضان اور شوال میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اس کیفیت کو جاری رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو امیر المومنین کے رمضان اور شوال میں فرق نہیں تھا، وہ مولائے متقیان ہیں، تو امام المتقین جو متقین کے امام ہیں ان کے رمضان اور شوال میں فرق نہیں، تو جو ان کے مقتدی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تو کوئی سنخیت ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو کوئی وہ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ تو بہت واضح میں نے عرض کر دیا کہ رمضان میں شیڈیول مختلف ہوتا ہے، سحری ہے، افطار ہے، دعائیں ہیں، شب قدر ہے، اس خاطر وہ شیڈیول اور وہ کیفیت نہیں طاری ہو سکتی، بہرحال ایک عام انسان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب بھی وہ کیفیت طاری ہو تو ایک بات تو یس کر دی کہ اس کیفیت کو خود سے ختم نہ ہونے دیں، اسے کوشش کریں کہ جتنا اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں وہ کیجیے آپ، اور اس کے لیے اہم ترین ہے خود یہ شب جمعہ، شب جمعہ شب عید ہے۔ اب چونکہ جمعہ ہر ہفتے آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس عید کی قدر نہیں ہے، ورنہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے 4 عیدیں، عید جمعہ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے اور عید غدیر ہے۔ اور پھر مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کی حیثیت ان 4 عیدوں میں ویسی ہے کہ جیسے ستاروں کے درمیان ایک چمکتے ہوئے چاند کی ہوتی ہے، کیونکہ غدیر کی وجہ سے عید الفطر ہے، غدیر کی وجہ سے عید الاضحیٰ ہے، اس کی روح، غدیر کی وجہ سے جمعے کی عید کی روح ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا شہر اللہ کی روح ہے حجت اللہ، بات واضح۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لیلۃ القدر کی روح ہے
حجۃ اللہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ ہے لیلۃ القدر کی روح کہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں کس پر؟ رسول اللہ پر یا رسول جیسے پر. ملائکہ جس پہ نازل ہوں وہ ہے لیلۃ القدر کی اصل یعنی جسٹ روح. تو اب ہمیں معلوم کیسے ہو کہ ہم لیلۃ القدر میں خدا سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک قدم اٹھا ہے امام زمان علیہ السلام کی طرف یا نہیں اٹھا. یہ معیار اور پیمانہ ہے امام سے قریب ہونے کے لیے. تو امام سے قریب ہو یعنی خدا سے قریب ہوا. تو اب عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہرحال ہماری جو کیفیت تھی وہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ شب جمعہ کبھی کسی اور موقع پر وہ آئے. تو شب جمعہ جو اعمال ہیں وہ اسے آپ جاری ساری رکھیں. میں کچھ پوائنٹس بھی عرض کروں گا کیونکہ جب یہ کیفیت ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو اسپرچویلٹی ملی ہے اس کو ہم سسٹین کریں اور کنٹینیو کریں. تو اس کے لیے دو بڑی اہم چیزیں ہیں. پہلی بات ہے خود ہماری نیت تو ہو کہ ہم اس کو جاری رکھنا ہے. اگر وہ انٹینشن ہی نہیں ہے تو شب عید ہی انا للہ و انا الیہ راجعون فاتحہ ہو گیا. جب ہماری انٹینشن ہی نہیں تھی, ہم نے کہا کہ بھائی اب رمضان ختم ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ پتہ نہیں دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا, اب امام علیہ السلام پتہ نہیں ناظر ہیں اعمال پر یا نہیں ہے, چلو شب عید اسٹارٹ ہی اس طرح سے کرو کہ اب محسوس ہو کہ یہ لعلکم تتقون پورا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی. اس لیے پہلی بات تو ہے کہ نیت تو انسان کی, اور یقین فرمائیے گا کہ اچھی نیت رکھنے میں کم از کم جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے پاس جو روایات ہیں فقط اچھی نیت پر, نیت المومن خیر من عملہ. بات واضح اب تک میں نے کیا عرض کیا؟ ایک مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے, یہ امام نے فرمایا. جو مومن کی نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. تو آپ نیت انشاءاللہ اچھی رکھیں اور بہتر رکھیں, اس کے مطابق عمل ہو پائے تو فبہا, اگر نہ بھی ہو پائے تو اگر خالص نیت رکھی ہوئی تھی کہ میں کوشش ضرور کروں گا کہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں انشاءاللہ, تو مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے, اس کے عمل سے افضل ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو خود ایام اعضاء کی ایک مثال دے دوں کہ آپ 3 مجلسیں کر لیں, 4 مجلسیں کر لیجئے ایام اعضاء میں, تو پھر بہرحال آپ کے روٹین کی وجہ سے, خستگی کی وجہ سے آپ 3 سے 4 سے زیادہ مجلسیں, 5 مجلسیں اس سے زیادہ تو نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ کیا ساری زندگی امام حسین کے غم میں بیٹھا رہا ہوں فرش اعضاء پر, یہ آپ کی نیت ہے کہ جو آپ کے عمل سے بہتر ہے. بات واضح؟ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. رمضان المبارک میں انٹینشن تھی کہ میں پورا قرآن ختم کروں گا, لیکن نہیں کر پائے, کوشش کی تھی. نیت عمل سے بہتر, نیت کو ہمیشہ بہتر رکھیں. تو نیت المومن خیر من عمل. تو سب سے پہلی اس کی بنیاد کہ اگر ہم اس روحانیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلی بات ہی نیت ہے, اور عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہاں پر اس بات کی تاکید ہے, میں آپ کو بتلا رہا ہوں. چونکہ ہمیں ماؤں کی گودیوں سے یا علی اور یا حسین کہنا ہم نے سیکھا ہے, اس لیے ہمیں بہت مرتبہ اس فقہ کی یا اس شریعت کی قدر نہیں ہو پاتی صحیح معنوں میں. جو آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا خزانہ ہے. ابھی میڈیا ہی پر بہت ساری باتیں تو آپ تک پہلے ہی پہنچ گئیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک طلاق کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے, میں فقط نیت پہ بات کر رہا ہوں. تو مذہب اہل بیت میں یہ ہے کہ اگر طلاق کا جہاں معاملہ ہے تو اگر کسی نے مذاق میں کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا, تو طلاق تو نہیں ہونے والی. اس کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے, جبکہ دوسری فقہوں میں ایسا نہیں. میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ تو حتیٰ یہاں تک گفتگو ہوئی کہ اس کا مطلب کوئی مذاق میں کہتے, فیک کہتے, ڈرامے میں کہتے, انہوں کا طلاق ہو جاتی ہے. پاکستان میں اس پہ ایک بہت بڑا کیس بھی ہو چکا ہے پہلے. اب وہ ایکٹر ایکٹریس کا نام مجھ سے نہ پوچھے گا, یہاں پر مناسب نہیں ہے, لیکن بہرحال تو وہ کیونکہ وہ حقیقت میں میاں بیوی تھے اور ڈرامے میں بھی ایکٹ کر رہے تھے, اور ان کا طلاق کا کوئی سین تھا, اور طلاق جب ہوئی تو ان کا طلاق ہو گئی. تو جب وہ مولوی صاحب نے یہ بیان کیا تو میں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, کہ اگر اس طرح طلاق ہو جاتی ہے ڈرامے میں تو کیا شادی بھی ہو جاتی ہے؟ اللہم صلی اللہ.
اگر یہی مذاق لگا رکھا ہے کہ ڈرامے میں ایکٹ کرنے میں طلاق ہو جائے گی، کہ ڈرامے ایکٹ کرنے میں شادی بھی ہو جائے گی، تو یقین فرمائیے ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں ہو جائے گی۔ جی آپ ہنس رہے تھے نا ابھی، انہوں نے کہا ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا بھائی پھر تو پتہ نہیں ہزاروں ڈرامے بن چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، کون کس کا میاں ہے، کون کس کی بیوی ہے، کتنی مرتبہ شادیاں ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام کی شریعت پر تو سب سے پہلی بات تو ہے نیت، عمل کا دار و مدار ہے ہی نیت پر کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ تو نیت انشاءاللہ اچھی رکھیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اس معنویت کو باقی رکھیں گے، کوشش کریں گے۔ پہلے تو یہ نیت ہونی چاہیے، اس کے بعد اس پر ایکٹ اور پلان۔ ظاہر ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو پھر کوئی منصوبہ بھی بناتا ہے۔ تو کیا منصوبہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد سادہ کہ جس سے ہم اپنی اس معنویت کو باقی رکھیں؟ ایک تو یہ کہ کوشش کیجئے کہ جو رمضان میں عادت بنی ہوئی ہے نماز کو حتی الامکان فضیلت کے وقت میں ادا کیا جائے، اس لیے کہ نماز انسان کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر فضیلت کے وقت میں ادا کیا کہ تو نے مجھے نور عطا کیا، اللہ تجھے نورانی کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ، اور پھر آگے حدیث کا جملہ یہ ہے کہ نماز کو اگر کوئی مسلسل تاخیر سے پڑھتا رہے، قضا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، تاخیر سے پڑھتا رہے، تو پھر حدیث کا ہی فقرہ ہے کہ نماز اسے مخاطب کر کے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے ضائع کیا تو اللہ تجھے ضائع کر دے۔ اب نماز جس کے لیے بد دعا کر دے کہ اللہ تجھے ضائع کر دے، تو پھر کیا روحانیت و معنویت رہ جائے گی اس کی زندگی میں؟ بات واضح ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نماز کو آپ اس کے فضیلت کے وقت میں جتنا حد الامکان ہو سکے، مجھے معلوم ہے جاب ٹائمنگز، باقی معاملات، آپ کا کمیوٹ، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو انجام دیجیے۔ دوسرا، جو تلاوت قرآن رمضان المبارک میں جاری تھی اس کو کسی نہ کسی حد میں جاری رکھیں۔ یہ میں آپ کو کچھ پوائنٹس دے رہا ہوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہیں۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مولانا وہ تو روز 1 سے 12 پڑھ رہے تھے، آپ پڑھ سکیں تو کیا ہی کہنا، اگر نہیں پڑھ سکے تو ایک حدیث ہے ہمارے پاس ان امام کی کہ جنرل البقیع میں جن کی قبر ہے، یعنی مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہم صل علی محمد۔ مولا نے فرمایا کہ جو روزانہ 10 آیتوں کو پڑھے کم از کم، لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا۔ 10 آیتوں کا ایک بیر منیمم امام نے بینچ مارک بیان فرمایا۔ جو 10 آیتوں کو پڑھے، غافلین کا مطلب یہ ہے کہ جسے یہ ہوش ہی نہ ہو کہ وہ کس کا بندہ ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، جسے یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کا خدا کون ہے، اس کے رسول کون ہے، اس کے امام کون ہے، یہ ہے غافل۔ جو قرآن کی آیت میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے سوچتے نہیں۔ اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، یہی غافل ہیں۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، دل ہے سوچ نہیں سکتے، اگر اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی آنکھیں ہیں تو حق کو دیکھیں، کان ہے حق کو سنیں، دل ہے حق سوچیں، تو 10 آیتوں کو پڑھیں۔ امام نے فرمایا کہ جو من قرأ 50 آیہ فی کل یوم و لیلہ، اور جو 10 کے بجائے 50 آیتوں کو پڑھے، تو وہاں تک کہ اللہ غافلین میں نہیں لکھے گا، یہاں ہے کہ اللہ ذاکرین میں لکھے گا۔ بات واضح؟ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بھیجئے، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ یہ رمضان المبارک کے بعد کا دستور العمل ہے کہ جو میں آپ کے لیے اپنے لیے یہاں بیان کر رہا ہوں۔ جو 50 آیتوں کو پڑھے اللہ اسے ذاکرین میں لکھے گا۔ فرمایا کہ جو 100 آیتوں کو پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اہل قنوت میں لکھے گا، یعنی ہر وقت وہ قنوت کے عالم میں۔ نماز کا جو قنوت ہوتا ہے نا، نماز کا قنوت ہوتا ہے 2 منٹ میکسیمم 3 منٹ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قنوت کے عالم میں لکھے گا اہل قنوت، کہ جو روزانہ 100 آیتوں کو پڑھ لے۔ فرمایا جو روزانہ 200 آیتوں کو پڑھے اللہ اسے خاشعین میں لکھے گا، جس کے دل میں خشوع ہے، اور جو 500 آیتوں کو پڑھے اللہ اسے مجتہدین میں لکھے گا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں میں۔ یا مجتہدین کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی راہ میں آگے کوشش کرنے والے۔
تو 10 آیات، 50 آیات، 100 آیات، 200 آیات، 500 آیات، 1000 آیات کی بھی ایک روایت ہے، لیکن بس میں اپنے آپ کو بریک لگا لوں جتنا جس کے بس میں ہے. تو یہ ایک دستور العمل ہے. رمضان المبارک میں روزوں کی ایک کیفیت پھر خود بخود آسان بھی ہو جاتے ہیں بعد میں روزے رکھنا. اور اب بالخصوص جس کمیونٹی سے میں مخاطب ہوں میلبرن میں، وہاں آگے ونٹر ہے، دن بہت چھوٹے ہیں، روزے رکھنا آسان ہے. تو آپ کوشش یہ کر لیجئے، اپنے آپ ایک منصوبے میں رکھیں کہ مہینے میں 2 سے 3 روزے رکھیں، آگے جاری رکھیں اس کو. تو مولانا کس دن رکھیں؟ اچھا ویسے ہی وہ مستورات کے جن کے اس منتھلی سائیکل کی وجہ سے روزے ان سے چھوٹ گئے تھے، ان پر تو روزے رکھنے ہی ہونے. کسی کے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے تو اسے بھی رکھنے، تو کیوں نہ اس دن رکھ لیے جائیں. کسی کے ویسے قضا ہیں تو چونکہ جس پر قضا روزے واجب اسے قضا کی نیت سے رکھنے چاہیے. تو مولانا کس دن رکھیں؟ روایت میں ہے اور اس پہ فقہاء کرام کا فتویٰ ہے. دیکھیں ویسے تو روزہ رکھنا ہر دن ہی مستحب ہے، سوائے اس دن کے جس دن حرام ہے یا مثلا مکروہ ہے. اس کے علاوہ تو سال کے سارا دن ہی روزہ رکھیے تو مستحب ہے. لیکن اس میں جو زیادہ تاکید ہے وہ ہے قمری مہینے کی پہلی جمعرات جب گزر گئی بہرحال، اور آخری جمعرات، اور ایک وہ دن جو ابھی آ رہا ہے قمری ماہ کی 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا ویڈنسڈے. میں پھر سے کہہ دوں اسے، 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا بدھ، اس میں خاص اور خاص تاکید ہے روزہ رکھنے کی، جو اب 3 مئی بنے گی آگے، جو ویڈنسڈے آ رہا ہے. حتیٰ یہ عجیب ہے کہ آگے فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو ان دنوں میں روزے نہ رکھ سکے اسے چاہیے کہ قضا کرے. مستحبات کی معمولاً قضا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کسی سے 17 ربیع الاول کا روزہ مس ہو گیا ہے تو بعد میں یہ نہیں کہ 17 ربیع الاول کے روزے کی قضا کرے یا عرفہ کے دن کے روزے کی قضا کرے. لیکن یہ وہ ایام ہے کہ جو اتنے زیادہ اہم ہے کہ ان مستحبات کی قضا بھی ہے، کہ اگر کسی سے پہلی جمعرات، آخری جمعرات اور 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا بدھ اگر مس ہو گیا قضا کرے. پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بالکل ہی اس پہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ 750 گرام ہر روزے کے عوض فقیر کو طعام دے. یعنی وہ جو فدیے کی کیفیت ہے رمضان المبارک کے جو روزہ نہیں رکھ پاتے وہ ان مستحب روزوں میں جو روزے نہ رکھ سکے. تو اتنی زیادہ تاکید ہے. تو مثال کے طور پر ان میں سے کسی دن کو آپ سلیکٹ کر لیجئے، مہینے میں 1 دن 2 دن. ایام البیض میں خاص تاکید ہے، یعنی 13، 14 اور 15 قمری ماہ کی، ہر قمری ماہ کی تاریخ، اس میں پھر روزہ رکھنے کی تاکید ہے. اچھا ایام البیض کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ بڑا کامن ہے، اسے کہتے کیوں ایام البیض؟ ذرا میں اس کی تھوڑا سا کھول دوں اس کو آپ کے سامنے. بیض عربی زبان میں کہتے ہیں بیضا سے، ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ہاتھ نورانی ہو جاتا تھا ان کا. بیض کہتے ہیں وائٹ، ایام البیض یعنی وائٹ ڈیز. ایکچولی وائٹ ڈیز کیوں کہتے ہیں اسے؟ ایکچولی یہ جو نام ہے اس کا وہ اصل میں نام ہے ایام و لیالی البیض، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے لیالی کا لفظ ہم نہیں کہتے، ایام البیض کہتے ہیں. ایام و لیالی البیض کا مطلب ہے کہ وہ دن کی جس کی راتیں سفید ہیں. اب میک سینس؟ کیونکہ 13، 14 اور 15 یہ وہ تینوں شبیں ہیں کہ جس میں چاند سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، گویا رات بھی دن کی طرح ہے، گویا وائٹ نائٹس ہیں یہ. تو ایام و لیالی البیض اصل میں یہ لفظ یہ ہے. اچھا اس کے لیے ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا نا، یہ علل الشرائع میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا تو وہ زمین پر اتار دیے گئے، تو ان کا بدن سیاہ تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناگوار گزرا. جو نبوت کے مقام کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق لا تقربا هذه الشجرة، آپ درخت کے قریب نہیں جائیے گا، لیکن وہ چلے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بدن کو سیاہ کر دیا تھا. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار جسے تو نے خود اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، قرآن میں جس کا ذکر ہے، جس میں اپنی روح کو پھونکا، ہم سے کہا کہ سجدہ کریں. اب ایک ترک اولا کی وجہ سے ان کا جسم سیاہ ہو گیا ہے، تو پروردگار کچھ کرم فرما. تو جبریل نازل ہوئے اللہ کے حکم سے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ 13ویں تاریخ کو روزہ رکھیے، ایام البیض کی پہلی تاریخ. جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کا 1/3 بدن سفید ہو گیا. بات واضح ہے؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے کیا عرض کیا؟ ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس لیے ایام البیض ہیں یہ. اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ 14ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیے.
تو ان کا 2/3 بدن سفید ہو گیا، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھی تو ان کا پورا بدن نورانی ہو گیا. اس لیے سے کہا جاتا ہے ایام البیض. وہ 3 ایام کے جن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے جد آدم علیہ السلام کا بدن نورانی ہو گیا تھا. اور ایک وجہ اس کی وہی ہے کہ جس کی راتیں چونکہ سفید ہیں لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنے کی تاکید ہے. تو یہ تقریباً چھوٹی چھوٹی گزارشات ہو گئیں نماز کی فضیلت کے بارے میں. فضیلت کے بارے میں انجام دیجیے. دوسرا یہ کہ قرآن بحت الامکان، اس کے لیے میں نے آپ سے دستور العمل عرض کر دیا جو احادیث میں آیا ہے. تیسرا، روزے 1 2 3 جتنا آپ کے لیے ممکن ہے اس کو جاری رکھیں. اور پھر اہم ترین بات، زبان، شکم اور زیر شکم حفاظت کریں، حرام سے بچیں. یہ وہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو سورہ احزاب کے آیت نمبر 35 میں ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی کہ جب یہ فرمایا کہ مرد اور عورت اعمال میں برابر ہیں، وہ معروف آیت کے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تسلیم ہو جانے والے مرد، تسلیم ہو جانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، خاص اور خاص دعا کرنے والے مرد، دعا کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، قنوت سے یہ لفظ، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع رکھنے والے مرد، خشوع رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور عورتیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے. اس آیت میں بے شمار پیغامات ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ ایک تو اللہ نے عقیدے کی بات کی، ایمان، اسلام، اور پھر جب کچھ اعمال بتلائے اور اعضاء و جوارح میں سے کون سے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ اس کے بارے میں اہتمام فرمایا، تو ایک ہے الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی اپنے شکم کی حفاظت کرو. والحافظین فروجہم والحافظات. اب میں اس لفظ کو چونکہ قرآن نے استعمال کیا اس لیے مجھے استعمال کرنے دیں، بہرحال قرآنی لفظ ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، زبان سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی زبان، شکم، زیر شکم. اگر اسے بچا لیا تو ایمان بھی ہے، تسلیم بھی ہے. اور اس میں ساتھ ہی جو اہم ترین ایک بات ہے وہ ہے کہ اپنی نگاہ کو حرام سے بچا لیجیے. آج میں دیکھ رہا تھا احادیث کو، فقط نگاہ کے سلسلے میں امیر بیان نے جتنی احادیث بیان فرمائی ہیں، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو ایک پورا خمسہ چاہیے. کیا دیکھیں، کیا نہ دیکھیں، کیا اس میں خطرات ہیں، صحیح ہے، رسک کیا ہیں اس میں. مثال طور پر جناب امیر نے فرمایا ہے کہ کتنی ہی پہلی نگاہیں ایسی ہیں کہ جن کی حسرتیں بہت طویل ہوتی ہیں، جن کے ریگریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک فقرہ ہے، داستان ہے اس میں، وہ پہلی حرام نگاہ. امام نے فرمایا وہ کتنی ہی ایک نگاہ حرام کی ایسی ہے کہ جس کی حسرتیں یعنی ریگریٹس بہت زیادہ ہیں، لمبے ہیں، بہت طویل ہیں. پھر کہیں فرمایا کہ نگاہ شیطان کا پہلا ٹریپ ہے. پھر کہیں پر فرمایا کہ نگاہ وہ ہے کہ جس میں پوٹینشیل سب سے زیادہ کہ تم حرام میں پڑو گے. کہیں فرمایا، ایک حدیث بڑی لطیف، امام نے فرمایا کہ تمام اعضاء بدن میں سے آنکھ سب سے زیادہ ناشکری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر امام نے اس کی آگے وضاحت فرمائی، آنکھ اس لیے زیادہ ناشکری ہے کہ جتنا بھی اسے اس کی من پسند چیز دکھلا دو کبھی سیر نہیں ہوگی. کیا بات ہے جناب امیر کی. مولا نے کہا کہ اس آنکھ کو جتنا بھی اس کی خواہش کے مطابق پر کر دو، کبھی یہ سیر اور سیراب نہیں ہونے والی. اس کی خواہش ہمیشہ باقی رہے گی جو تمہاری ذلت اور رسوائی پہ ختم ہوگی. اس لیے جناب امین نے یہ بھی فرمایا کہ جب نگاہیں شہوتوں کو دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو دل عاقبت سے اندھا ہو جاتا ہے. یعنی اب دل کو فکر نہیں ہوتی کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، خود بخود ہی آنکھوں کا اور دل کا اور نگاہوں کا اور قلب کا یہ
ایک کنیکشن ہے. کون بتلا سکتا تھا سوائے ہمیں جو خود عین اللہ ہو. انا قلب اللہ الواعی، میرے مولا نے فرمایا میں اللہ کا وہ قلب ہوں کہ جو کبھی سوتا نہیں، ہمیشہ بیدار رہتا ہے. یہ کتاب توحید میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو گئی. تو اپنے نگاہ کو حرام سے محفوظ رکھیں، بہت اہم ہے. بات کو میں یہاں سمیٹ رہا ہوں. جن البقیع کے حوالے سے جو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اور اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، جو انٹلیکچولی ہم اس بارے میں اپنے عقائد کے سلسلے میں دلیل رکھتے ہیں، وہ جتنا ہو سکا خود سیٹرڈے ہی کو ایک ہمارے حیدرآبادی مومن بھائی ان کا مجلس ہے، میں اس میں پیش کروں گا، چونکہ وہ اس وقت سے زیادہ قریب بھی ہوگا اور اس وقت چونکہ پہلی شب جمعاتی رمضان کے بعد، تو یہ کچھ باتیں پیش کرنا بھی بہت ضروری تھی. لیکن ہم موضوع سے متصل رہیں اور اختتام اس طرح سے ہو کہ ائمہ بقی 4 امام ہیں جو جن البقیع میں مدفون ہیں. یہ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیے گا اور بچوں کو بھی کلیئر کروائیے گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر جن البقیع میں نہیں ہے، منسوب ہے، نہیں معلوم کہ کہاں ہے. تو اگر ہم خود ہی یہ کہتے رہیں بار بار کہ بی بی فاطمہ کی قبر جن البقیع میں ہے اور ان کی قبر مسمار ہوئی، تو پھر یہ آرگومنٹ ہم لوز کر دیں گے کہ بی بی فاطمہ کی تو قبر کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو کہیں گے کہ پتہ ہے. اس کا مطلب ایک احتمال ہے اور اس نسبت سے گریہ بھی ہونا چاہیے، مصائب بھی ہونے چاہیے، ماتم بھی ہونا چاہیے، وہ سب اپنے مقام پر. لیکن در حقیقت خود بی بی کو جو سلام ہے وہ کس طرح سے، السلام علیک ایتھا المظلومۃ المغصوبہ، اس بی بی پر سلام جو مظلومہ بھی ہیں جن کا حق غصب کیا گیا ہے، المظلومۃ بعلھا جن کے شوہر مظلوم ہیں، المقتول ولدھا جن کا بیٹا محسن مقتول ہے، المکسورۃ ضلعھا جن کا پہلو شکستہ ہے، المخفیۃ قبرھا جن کی قبر مخفی ہے، والمخفیۃ قدرھا جن کی قدر بھی مخفی ہے. ہاں جی، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہے جن کی قبر بھی مخفی ہے اور جن کی قدر بھی مخفی ہے. لہذا فاطمہ زہرا لیلۃ القدر جو مخفی ہے. من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بی بی فاطمہ الزہرا کو درک کیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا، سب نے نہیں کیا. لیلۃ القدر کی حقیقت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے فرزند امام زمانہ حجت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، یہ لیلۃ القدر کی حقیقت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بی بی کی قبر کے بارے میں جو 3 احتمالات ہیں، ان میں سے جو سب سے کم احتمال ہے وہ جنت البقیع ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. البتہ اس جملے کو کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ ایک احتمال ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر وہاں پر ہے. زیادہ امکان ہے امام حسین کی دادی بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر وہاں پر. لیکن جو 4 ائمہ ہیں ان کی قبر وہاں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی قبریں مسمار ہیں اور ویران ہیں. میں چاہتا تھا کہ شب جمعہ بھی ہے، معمولاً ایسا نہیں ہوتا کہ ان ائمہ بقیع کی جو ایک مشترکہ مختصر زیارت ہے وہ پڑھی جائے. یعنی جو امام حسن کی بھی زیارت ہے، امام زین العابدین کی بھی ہے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، سب کی مشترکہ زیارت ہے ایک. اس کے چند فراز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. زیارت کا ثواب بھی ہو جائے گا، ائمہ بقیع کا ذکر بھی ہو جائے گا. یا موالیہ، اے میرے مولاؤں، پلورل ہے یہاں پر. یا ابنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹوں. کچھ باتیں جو بڑی سیکھنے کی ہیں یہاں پر. زیارت سے بڑھ کر اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا شناس نامہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، ذہن میں رکھے گا. اس لیے کہ یہ زیارتیں کسی عام عالم نے نہیں لکھی ہوئی، یہ زیارتیں امام معصوم نے تعلیم فرمائی. تو آپ جب جس امام کی زیارت پر جائیں ان کی زیارت کو اچھی طرح سے پڑھا کریں، اس کا ترجمہ دیکھا کریں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ائمہ بقیع علیہ السلام ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن مقامات کو ہمیں بیان کیا ہوا ہے. اس کا اولین منبع خود زیارت ہے ان کی. عبدکم، میں آپ کا عبد ہوں، یعنی آپ کا غلام ہوں. وابن امتکم، آپ کی کنیز کا فرزند ہوں. ہم 4 ائمہ سے یہ کہہ رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں اس زیارت میں کیا تواضع، انکساری و ذلت ہے. ہاں، خود یہ ذلت کا لفظ ابھی آگے آ رہا ہے، اس لیے میں نے سمجھا الذلیل بین ایدیکم، میں ایک بندہ ذلیل کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ قبور یقیناً مسمار ہیں، لیکن ان قبور کے مسمار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں شان و شوکت کوئی کم ہو گئی ہے، کہ اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا. یعنی جہاں دنیا میں ان پر ظلم ہوا ہے وہ ظلم اپنے مقام پر، اس کا ذکر بھی ہم کریں گے، اس پہ احتجاج بھی کریں گے. لیکن کیا
قبر امام رضا علیہ السلام میں اور قبر امام حسن علیہ السلام میں کوئی فرق ہو گیا کیا فرق ہے؟ جس شان اور جس قوت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں کہیں السلام علیک امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عباد، السلام علیک یا امیر المومنین، یا ان امام کا نام لے کر پڑھیں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ وقبضک الیہ باختیار والزم اعداک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ۔ جس شان و شوکت سے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کربلا معلیٰ میں کہیں، اسی قوت و شان و شوکت کے ساتھ جنرل البقیع کی مسمار قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں، بے نہیں اسی طرح سے، وہی مقام اور قدر ہے۔ الذلیل بین ایدیکم، میں آپ کی کنیز کا فرزند ہوں اور ذلت کے ساں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ والمضعف فی علو قدرکم، میں آپ کی قدر و منزلت کے سامنے حقیر ہوں، اے میرے مولا ہوں۔ والمعترف بحقکم، یہ جنرل البقیع کے ائمہ کی زیارت ہے کہ میں آپ کے حق کا اعتراف کرتا ہوں۔ جاءکم مستجیرا بکم، کیا ترجمہ ہے؟ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ مولا آپ کی تو خود کی قبر مسمار ہے، نہ اس ظاہر کو نہ دیکھو۔ میں نے پھر عرض کیا اس پہ گریہ بھی کرنا ہے، ہم نے اس ظلم کا اظہار بھی کرنا ہے کہ کیا ظلم ہوا، لیکن کیا ان کی شان و منزلت میں کیا وہ ہمیں پناہ نہیں دے سکتے؟ کہ مستجیرا بکم، میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ قاصدا الی حرمکم متقربا الی مقامکم، میں آپ کے مقام سے اللہ کے قرب طلب کرنا چاہتا ہوں۔ متوسلا الی اللہ تعالی بکم، اللہ کی طرف آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اور پھر کہیں یہ قبرستان سے باہر کھڑے ہو کر جملے، ادخلوا یا موالیہ، کیا مجھے اجازت ہے اے میرے مولاؤں کہ میں آپ کی قبر کے پاس آ جاؤں؟ ادخلوا یا اولیاء اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ المحدقین بہذا الحرم المقیمین بہذا المشہد، حرم کا لفظ ہی ہے خود زیارت میں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے حرم میں آؤں؟ حرم تو ہے وہ، کیا میں آپ کے حرم میں آ سکتا ہوں؟ وہ ملائکہ مقربین کے جو آپ کے حرم کے اطراف میں ہیں، اے ملائکہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں وہاں آ جاؤں؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جملہ ہے کہ ذلت و انکساری سے داخل ہو جنرل البقیع میں اور اپنا دایاں پیر پہلے رکھیں اور یہ کہنا شروع کریں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یعنی خدا کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور خدا متعال کے بہت سارے یہاں پر نام ہیں، الفرد الصمد الماجد الاحد، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام لیں وہاں پر، اور اللہ سے کہیں کہ پروردگار تو نے تیری حمد اس بات کر کے مجھ پر احسان کیا کہ میں یہاں تک پہنچا، ولم یجعلنی عن زیارتہ ممنوعا، تو نے ان کی زیارت سے مجھے ممنوع قرار نہیں دیا، بل تطول منح، اور احسان اور عطا کی کہ میں یہاں تک پہنچا۔ اس کے بعد ان کی قبروں میں پہنچ کے کہا السلام علیکم یا ائمۃ الہدیٰ، اے ہدایت کے اماموں آپ پر سلام۔ السلام علیکم اہل التقوی، اہل تقوی والوں کے امام آپ پر سلام۔ السلام علیکم ایھا الحجج علی اہل الدنیا، ایک اس میں فقرہ بڑا لطیف ہے، میں چند فقرے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا القوام فی البریۃ بالقسط، اے عدالت کے ساتھ مخلوق کی نگہبانی کرنے والوں آپ پر سلام۔ آپ مخلوق کے نگہبان ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، لیکن آپ نگہبانی عدالت کے ساتھ کرتے ہیں، کیا کہنے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس زیارت کا ثواب ہم سب کے مرحومین تک پہنچے، آپ سب اس زیارت کے الفاظ میں شریک ہیں۔ اللہ کے خاص چنے ہوں پر سلام۔ السلام علیکم آدم صفوۃ اللہ ہے نا، السلام علیکم یا اہل الصفوہ، اس زیارت میں وہ ہے، اے اللہ کے خاص الخاص چنے ہوئے آپ پر سلام، اے آل رسول آپ پر سلام۔ السلام علیکم اہل النجوہ، اے اللہ سے مناجات کرنے والوں آپ پر سلام۔ اس کے بعد امام کا مرثیہ بھی ہے اس میں، کہ اس سے پہلے فضائل کی ایک بات ہے جو شبیہ ہے اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ سے، لیکن اس میں ایک کیفیت اور ہے، کاش وہ میں پہنچا سکوں آپ تک، تو مجلس جنت البقیع میں جو میں چاہ رہا ہوں وہ جو توسل وہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ لم تزالوا بعین اللہ ینسخکم من اصلاب کل مطہر، آپ مسلسل اللہ کی نگاہوں کے سامنے پاکیزہ صلبوں سے گزرتے رہے، وینقلکم من ارحام المطہرات، اور ارحام مطہرات تک آپ کا نور اللہ کی نگاہوں کے سامنے منتقل ہوتا رہا۔ لم تدنسکم الجاہلیت الجہلا، کسی جاہل کی جہالت نے نہ آپ کے صلبوں میں آپ کو مس کیا، نہ آپ کے ارحام میں آپ کو مس کیا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کہ ایک ایک صلب اور ایک ایک رحم کی ضمانت لی ہے امام نے زیارت میں، کہ
جاہلوں کی جہالت نے نہ آپ کو اسلاب شامخہ میں مس کیا، نہ رحم مطہرہ میں مس کیا۔ سبحان اللہ۔ ولم تشرک فیکم فتن الاہواء، اور خواہشات نفسانی کے فتنے نہ آپ کے اسلاب میں شامل ہوئے، نہ آپ کے ارحام میں شامل ہوئے، یعنی کوئی خواہشات نفسانی نہیں تھی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ طبتم وطاب منبتکم، آپ بھی طیب ہیں، آپ کا منشأ وجود بھی طیب ہے۔ اور جزا دینے والے رب العالمین نے ہم پر یہ احسان کیا کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا، وجعل صلاتنا علیکم رحمۃ لنا، کہ جب ہم آپ پر درود بھیجیں تو اللہ ہم پر رحمتوں کو نازل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وکفارۃ لذنوبنا، کہ جب ہم آپ پر درود بھیجیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ وَكُنَّ عِنْدَهُ مُسَمِّينَ، اب یہ ہماری بات ہو رہی ہے، کُنَّ ہم، عِنْدَهُ مُسَمِّينَ بِعِلْمِكُمْ، اس جملے کی تشریح میں کبھی اور کروں گا، لیکن ابھی فقط ترجمہ سن لیجیے گا۔ ہمارا نام خدا کے پاس آپ کے علم کے ذریعے سے لکھا ہوا ہے، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کے محب ہیں، اس ذریعے سے ہمارا نام آپ کے علم کے ذریعے سے خدا کے پاس لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ہاں، ہم پر اللہ نے ایک ترجمہ یہ کہ نشان لگایا ہوا ہے، یعنی یہ کہ ہم پوائنٹڈ ہیں، یہ ہیں فاطمہ زہرا کے بچوں کے چاہنے والے۔ وہذا، لیکن ساتھ میں پھر فوراً کہو، ھذا مقام من اسرف واخطا واستکان، یہ اس شخص کا مقام ہے، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں یہ وہ شخص ہے کہ جو اسراف کرنے والا بھی ہے، اپنے نفس پر خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، مسکین ہے، واقر بما جنا، اور میں اپنے جرائم کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی نجات کی امید رکھتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ پستی میں گرے ہوئے گناہ گار کو آپ کے سبب نجات عطا کر دے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ سبحان اللہ۔ تو بس آپ میری شفاعت کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، جبکہ دنیا والے آپ سے منہ موڑ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بات پہنچی یہ زیارت کی کچھ فقرے ہیں، یعنی اس میں امام علیہ السلام کی شان و شوکت بھی ہے، اپنی عاجزی بھی ہے، لیکن امام سے ہمارا تعلق بھی ہے، یہ ہے جنت البقیع۔ عزیزوں، بی بی فاطمہ الزہرا مصائب کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس وقت جنت البقیع کا کوئی ظاہر نہیں ہے، تو کیوں نہ اپنے دلوں کو جنت البقیع روانہ کریں، کیوں نہ اپنے دل ہی کو مدینہ بنائیں، اور یہیں سے بیٹھ کر سلام کریں ان چاروں ائمہ کو، اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا کو، اور مادر ابو الفضل عباس بیوی ام البنین سلام اللہ علیہا کو، اور ان کے اصحاب باوفا کو کہ جو مدفون ہے جنت البقیع میں، جن کی قبریں شکستہ ہیں اور ویران ہیں۔ آپ دنیا کے بہت سارے قبرستانوں میں گئے ہوں گے، شاید ہی کوئی قبریں ایسے مسمار اور ویران ہوں جیسے حسین کی ماں سے منسوب قبر ویران ہے، جہاں جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی قبر پہ وہاں کوئی زیارت پڑھ نہیں سکتا، کوئی ماتم کر نہیں سکتا۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک فقرہ ہے ان کی زیارت میں، جو ان کی مخصوص زیارت ہے، جو امام حسین کی زیارت میں بھی نہیں ہے، یہ سن لیجئے گا پہلے، کہ اشہد انک عشت مظلوما، جی امام حسین کی زیارت میں اشہد انک قتلت مظلوما، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مظلومانہ شہید کیے گئے۔ امام حسن کی زیارت میں پتہ ہے کہ اللہم اشہد انک عشت مظلوما، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مظلومانہ زندگی گزارتے رہے۔ ہاں، حسین کی شہادت مظلومانہ، امام حسن کی تو زندگی ہی پوری مظلومانہ ہے۔ ایک روایت میں نے ایک ایرانی مداح سے سنی تھی، اور میں اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو پڑھ رہا ہوں، کہ ایک شخص آیا تھا کہ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ امام حسن کی شہادت تو 47 سال کے سن میں ہو گئی، تو وہ بعد میں امام سے ملاقات کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا کہ امام کے چہرے پر ان کی جو ریش مبارک ہے اس میں بہت سے بال سفید ہیں، تو اس نے پوچھا کہ اے حسن مجتبیٰ، میں اور آپ ساتھ ہی تھے، لیکن میری داڑھی کے تو اتنے بال سفید نہیں کہ جیسے آپ کے سفید ہیں۔ تو امام نے ایک جواب اس کے سامنے دیا، فرمایا کہ پہلے تو اپنی فضیلت کا اظہار فرمایا کہ ہم بنی ہاشم وہ ہیں کہ جن میں وجاہت پہلے آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں وجاہت دوسروں سے زیادہ عطا کرتا ہے، یعنی گریسفلنس۔ اور جب وہ چلا گیا تو امام کا غلام ساتھ میں تھا، اس کی جانب دیکھ کر امام نے اپنی ریش مبارک کو رکھا اور فرمایا کہ ماں کے مصائب نے حسن کو بوڑھا کر دیا۔ جنت البقیع،
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ویران آج سے نہیں، وہ تو جب بی بی کو دفن کیا گیا تب بھی کوئی چراغ نہیں تھا وہاں پر. جناب امین نے رات کی تاریکی ہی میں دفن کیا، اس کے بعد کوئی چراغ تو روشن ہو نہیں پایا وہاں پر، اس لیے کہ قبر زہرا کو نامعلوم رکھنا تھا. قدیمی علماء اس بات کو اس طرح سے پڑھتے تھے کہ جب مولا علی رات کی تاریکی میں بی بی فاطمہ کی قبر پر جاتے تھے تو جب انتظار کرتے تھے کہ مدینہ کا آخری چراغ بھی بجھ جائے. جب مدینہ کے سارے چراغ رات میں بجھ چکے ہوتے تھے اس وقت مولا علی علیہ السلام اپنے بیت الشرف سے باہر نکلتے تھے حسن اور حسین کو لے کر تاکہ قبر زہرا پر پہنچ کے زیارت پڑھ سکے وہاں پر. عزیزوں، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا، آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا ایک لات لگنے سے کسی کی پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں نے یہ جملہ سادات کرام کے سامنے کہا ہے، جدہ سادات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیا ایک ضربت سے کسی کی پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں؟ یا اللہ جانے کتنے لوگ تھے کہ جو فاطمہ زہرا کے اوپر سے گزرتے رہے. اللہ جانے کتنی مرتبہ فاطمہ زہرا کو در و دیوار کے درمیان ایسے دبا دیا گیا. اس کا جواب میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں. ہاں، پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں اگر وہ خاتون حاملہ بھی ہو اور دروازے میں میخ بھی ہو اور میخ کو اس بیوی کے جسم اتھر میں پیوست کر دیا جائے اور وہ دروازہ جل رہا ہو، ہاں تب پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں اس بیوی کی کہ جو مادر سادات ہیں بی بی فاطمہ زہرا. ایک لمحے سے میں آپ کو یہاں سے لے کے چلوں مدینہ منورہ، ایک لمحے سے مدینہ منورہ سے، اور پھر چلتے ہیں کربلا معلیٰ. شب جمعہ بھی ہے، بات اختتام تک پہنچ جائے گا. بی بی فاطمہ زہرا، دیکھیں جو حسین کے لاشے کا حل ہوا ہے وہ فاطمہ کی قبر کا حل ہوا. جب بی بی کا آخری وقت تھا تو صندوقچہ نکال کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو 3 کفن حوالے کیے تھے. پہلا کفن دیا کہ یہ میرا کفن ہے، دوسرا کفن دیا کہ یہ آپ کے بابا علی کا کفن ہے، تیسرا کفن دیا کہ امام حسن علیہ السلام کا کفن ہے. تو بی بی زینب دیکھتی رہی تھی کہ صندوقچے میں کوئی اور بھی کفن باقی ہے. اچھا، میں اس روایت کو اس طرح سے بھی لیتا ہوں کہ شاید بی بی زینب کے دل کو تسلی ہو گئی ہو، ہاں یعنی میں حسین سے پہلے مر جاؤں گی، مجھے حسین کو کفن نہیں دینا پڑے گا. شاید یہ خیال آیا ہو کہ میں حسین سے پہلے ہی دنیا سے گزر جاؤں گی، لہٰذا ماں فاطمہ نے حسین کا کفن میرے حوالے نہیں کیا. زینب وہ منظر نہ دیکھے کہ حسین کو مارا جائے اور زینب کو کفن دینا پڑے حسین کو. لیکن بی بی فاطمہ نے شہزادی سے کہا کہ وہ ایک پیراہن لے آنا. وہ جب پیراہن آ گیا نا، فرمایا یہ حسین کا کفن ہے، یہ کفن حسین کو دے دینا. ہائے ہائے ہائے، یہ پیراہن بی بی کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رہا. لہٰذا جب رخصت آخر کے لیے، ایک لمحے کو چلے ہم کربلا، رخصت آخر کے لیے حسین تشریف لائے تو فرمایا ایتینی بثوب انیق، بہن وہ پیراہن تو دے دیجیے گا جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد آقا عبداللہ الحسین اس پیراہن کے ساتھ وہ کام کیا کہ شہزادی زینب کا دل کوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امام حسین نے اپنی تلوار سے اس پیراہن کو چاک چاک کر دیا. کہ بھیا یہ کفن آپ نے چاک چاک کیوں کر دیا؟ کہ اس لیے کہ میری شہادت کے بعد میرے لباس کو لوٹ لیا جائے. شاید اس پھٹے پیراہن کو دیکھ کر کوئی حسین پر رحم کر دے اور وہ پیراہن حسین کے جسم پر باقی رہنے تھے. بس جب حسین مارے گئے، علاقت قتل الحسین میں کربلا، بی بی زینب پہنچی مقتل میں تو وہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں پڑی ہوئی تھیں، نیزے پڑے ہوئے تھے، پتھر. بی بی نے ان پتھروں کو ہٹا کر وہ پیراہن ڈھونڈنا شروع کیا. میرے حسین کا پیراہن کہاں رہا؟ میرے حسین کا وہ لباس کہاں رہ گیا کہ جو ماں نے عطا کیا تھا؟ یہاں تک کہ ایک بریدہ حلقوم سے صدا آئی، الیہ الیہ یا اخیہ، اے میری بہن زینب ادھر آئیے گا. وہ کفن حسین کے جسم پر پارا پارا، حسین کا لباس کچھ لوٹ لیا گیا تھا، کچھ حسین کے جسم پر رہ گیا. کسی نے امام حسین پر ویسا گریہ نہیں کیا آج تک جو ان کی ماں فاطمہ زہرا نے کیا. یا بنیا کہا جب مدینہ کی گلیوں میں تھی تب یا بنیا کہا، جب کفن میں تھی تب یا بنیا کہا، حسین کی دنیا میں آمد سے پہلے یا بنیا کہا.
ہم 100 محرم گزار دیں اور 100 عاشور گزار کر حسین پر ماتم کریں، تب بھی اس ایک لمحے پر گریہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا کہ جو فاطمہ زہرا نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے۔ لہٰذا چلیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں شب جمعہ توسل اختیار کرتے ہیں، اور ائمہ بقی کہ میں توسل کا ابتدائی حصہ پڑھوں گا الگ الگ، اور پھر ایک ساتھ ہم اسے توسل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجج اللہ علی خلقہ یا ساداتنا و موالینا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکم الی اللہ وقدمناکم بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ۔ ماشاءاللہ، اشفع لنا۔ امام حسن اب امام زین العابدین کی نیت سے یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نیت سے یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا۔ صادق آل محمد جعفر صادق علیہ السلام کی نیت سے یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔